ہمارے مہمان ہیں چیف نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ دنیا ٹی وی اور اس کے علاوہ محاذ شو کے اینکر بھی ہوتے ہیں یہ. اس سب کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر کو یہ پہلے پاکستانی میڈیا پرسن تھے جو کہ آرمی پبلک اسکول کے اندر داخل ہوئے تھے آپریشن کے ختم ہونے کے فوراً بعد. وجاہت سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ وجاہت. وجاہت, آپ فرسٹ پاکستانی جرنلسٹ تھے جو کہ اے پی ایس میں داخل ہوئے. ہاں جی, I was amongst the first. اور اگر آپ میرا نظریہ جاننا پسند کریں گے تو میری کہانی شروع ہوتی ہے اس صبح جس دن یہ اٹیک ہوا ہے. میں ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا اور اکثر ٹکر پہلے نظر آتے ہیں کسی بھی صحافی کو. ہمارے سب ڈیسکوں پہ ٹی وی لگے ہوتے ہیں, مگر اس دن ایک دوست تھا جو ڈیوٹی پہ تھا پشاور میں, ایک فورس سے اس کا تعلق ہے. اس کا میسج آیا, اس نے کہا یار کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے, ٹی وی لگا لو. اس وقت ٹی وی پہ کچھ نہیں آیا تھا اور ہم نے جب آہستہ آہستہ ٹریک ہم نے کیا تو ایک بھیانک سی فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اسی وقت ہم نے ڈیسیجن لیا, میں نے کہا لیٹس گو. مغرب تک ہم جب پہنچے ہیں پشاور تو اس وقت جو ڈیڈ ٹول ہے وہ کراس کر چکی تھی 100. فوج نے بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپریشن جو ہے جو جاری ہو گیا تھا چند منٹ بعد وہ ختم ہو گیا. پہلے تو میں اسٹریٹ اسکول گیا ہوں, ادھر میں نے فوج کے ساتھ واسف بھائی بہت عرصہ کام کیا ہے, کور کرتا ہوں, میری فوج ہے, جانتا ہوں میں. مگر اس دن جو باڈی لینگویج ایون جو سنتری کھڑے ہوئے تھے نا ان کی تھی, میں نے ایسی باڈی لینگویج نہیں دیکھی. دوسری طرف سی ایم ایچ گئے, جو سروائیورز تھے, جو لڑکے بچارے 16, 15, 14, کسی کو ادھر گولی, کسی کو 2, کسی کو 3, جن سے ہم نے بات کی اس سے مجھے لگا کہ کوئی اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتا. کیوں یار بڑا مطلب, یار آپ کو 14 سال کا لڑکا بولے کہ وجاہت بھائی آسک اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک. ادھر اس کا ریسپریٹر لگا ہوا ہے, کہتا ہے جو آپ نے پوچھنا پوچھیں. آئی واز دیئر, میں نے ہر چیز دیکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اور میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی پہ چلائیں کہ آئی ایم اسٹل اراؤنڈ, وی آر اسٹل الائیو. جب ہم صبح گئے اس وقت تک وہ خون نہیں صاف ہوا تھا. اس وقت تک بارود, گرینیڈز, ان کے جو خول ہوتے ہیں اس کی ایک سمیل, خاص ایک سمیل ہوتی ہے پاؤڈر کی, وہ برنڈ تھی. اور خون جو تھا وہ جب زیادہ دیر باہر رہ جائے تو وہ پھر جم جاتا ہے. خون جمع ہوا تھا مگر پھر بھی تر تھا. اور ان کے کسی کی اینک, کسی کی گھڑی, کسی کا کیلکولیٹر, کسی کا پین, کسی کا نوٹ پیڈ, کسی کا بیج. اینڈ یو نو اٹس یار آئی ایم اے فادر, میں بھی ہوں نا. اینڈ the thing is very simple. مطلب آپ جب جاتے ہو نا ایسی سچویشن میں جاتے ہو, آپ نا بڑا نا کیلکولیٹڈ طریقے سے تاکہ سٹوری آپ کو سمجھ آئے, آپ رپورٹ کر سکو, ای میل کر سکو, تصویر لے سکو. اینڈ مطلب میں کرتا رہا, ایک آٹو پائلٹ پہ ایک باڈی آپ کی کام کرتی ہے. پہلے ہم نے آڈیٹوریم دیکھا, سمجھا, ادھر جو فوج تھی, جو افسر تھے ان سے سمجھا, اچھا یہ 4 دروازے تھے اس کے, یہ 3 دروازوں سے آئے ہیں, انہوں نے کور کیا ہے. 3 دروازوں سے کور کیا, ایک دروازہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ نا پانی کی طرح بیچارے بچے ادھر سے نکلیں. اور ایک بندہ ادھر کھڑا ہو گیا ہے تاکہ وہ جیسے نکلیں ایک ہی فائل میں تو اسے ادھر میکسیمم کیجولٹیز ادھر ہوں. دروازے کے باہر ریڈی تھا. تو ان کی جب اسٹریٹجی دیکھی, وہ سٹیج کا وہ حصہ دیکھا جدھر انہوں نے ایک ٹیچر کو جلایا, زندہ جلایا. پہلے دکھایا کچھ بچوں کو, پہلے مارا, پینک کریٹ کیا, بٹھا دیا, پھر ایک ٹیچر کو زندہ جلا دیا. جو آڈیٹوریم تھا جس کی تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوں گی, اس میں لگ رہا تھا کہ ادھر کوئی بہت بڑی فائٹ نہیں ہوئی ہے, مگر سب سے زیادہ نقصان شاید اس ملک کی تاریخ میں اس کمرے میں ہوا تھا. وہ پلان کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے 16 دسمبر کا وقت پلان سے چنا تھا. انہوں نے آڈیٹوریم میں اس وقت جو فرسٹ ایڈ کلاس ہو رہی تھی جس میں میکسیمم بچہ تھا, وہ انہوں نے پلان سے چنا تھا. They knew what they were doing. انہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. یہ تو گڈ لک ہے ہمارا. ساتھ ہی QRF لگتی ہے, کوئک ریئیکشن فورس فوج کی, وہ
آوازیں شوازیں سن کے ڈپلوئی ہوئی. ایک جب پہلے لڑکا آیا ہماری فوج کا, وہ پریپیئرڈ نہیں تھا, اسے نہیں پتا تھا, دیوار پھلانگ کے آیا, اس نے بھی فائرنگ شروع کر دی, وہ سمجھ گئے پوری فوج آ گئی ہے, حالانکہ ایک بندہ آیا تھا. اس سے انہوں نے جو آڈیٹوریم میں کام ہے اسے کم کیا ہے, اور پھر ایڈمنسٹریٹو بلاک گئے ہیں جدھر انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا, ورنہ اور دیر ہو سکتی تھی, اور نقصان ہو سکتا تھا اگر وہ اور دیر سپینڈ کرتے اور ٹائم سپینڈ کرتے اندر. پہلے چند منٹوں میں کام ہو چکا تھا, جو پھر گھنٹوں جو فائر فائٹ چلی ہے, جو ہم دیکھتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں جس کے بارے میں, وہ تو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں ہوا تھا. ادھر پھر انہوں نے اپنی سوسائڈ جو انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی ویسٹ, وہ انہوں نے اڑائی ہیں. ادھر پھر ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز آئے ہیں, زرار کمپنی والے آئے ہیں, بہت ادھر سخت لڑائی ہوئی, کافی گھنٹوں چلی. ہمارے انٹیلیجنس والے سننے لگ گئے یہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا آرڈر دے رہے ہیں, کیا آرڈر لے رہے ہیں, کیا رپورٹیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ یہ گن بھی رہے تھے کہ کتنے بچے مارے ہیں, گن کے بتا رہے تھے کہ ہم نے جو گنا تھا اتنے ہو گئے تھے, اتنے ہو گئے. جیسے آپ اکاؤنٹ باس کو آپ فون کر کے اکاؤنٹ لے لیں. تو سر یہ مطلب اندر کتنے لوگ تھے جو دہشت گرد تھے؟ ایونچولی 9 تھے, ان میں سے کچھ سزا بھی ہو گئی ہے, سزائے موت ہو گئی ہے, مگر یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا. بارڈر کے اس طرف انہوں نے ٹریننگ حاصل کی, ادھر سے ان کا جو فوج کہتی ہے, جو ایڈم نظام, جو ان کا ایڈمنسٹریشن وغیرہ ہے, جو ان کے ہینڈلر ہیں, وہ بارڈر کے اس طرف تھے. اس بارڈر, یہ کون سا بارڈر؟ افغانستان کا بارڈر. ہم خود گئے ہیں, ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا آپ کے لیے. ہم اس گراؤنڈ میں گئے ہیں جدھر انہوں نے ٹریننگ کی تھی, میپس ان کے پاس تھے, ہر چیز تھی, they were ready.